رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم أخلصنا لوجهك الكريم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم پڑھ رہے تھے کتاب الحدود، باب حد الزانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاملہ عورت اگر زنا کا اقرار کر لے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟ وعن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان بے شک امرأتن ایک عورت من جوہینتا قبیلہ جوہینہ کی، اتت وہ آئی النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہی اس حال میں کہ حبلہ وہ حاملہ تھی، من الزنا زنا کی وجہ سے، فقالت تو کہنے لگی، یا نبی اللہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اصبت حدا میں نے حد حاصل کی، یعنی ایسا کام کیا کہ اب مجھ پر حد لاگو ہوتی ہے، فاقمہ علیہ تو اسے مجھ پر قائم کیجیے، اس حد کو مجھ پر لگا دیجیے، فدعا تو بلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیہا اس کے متولی کو، اس کے گھر والوں کو، وارث کو، فقال کہا احسن علیہا اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، احسن الیہا، ظاہری بات ہے حاملہ تھی تو کہا یعنی اس کی اچھی خاصی دیکھ بھال کرو، اس کی کیئر کرو، فَإِذَا تو جب وضعت یہ جنم دے دے، فَأْتِنِي بِهَا تو اسے لے کر میرے پاس آنا، یعنی جب اس کا بچہ ہو جائے تو میرے پاس آنا، فَفَعَلَ تو اس نے کیا ایسا ہی، فَأَمَرَ تو حکم دیا بِهَا اس عورت کے لیے، فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا تو اس کے کپڑے اس کے اوپر باندھ دیے گئے، ثم امر بها پھر حکم دیا گیا اس کے لیے، فرجمت تو اس کو رجم کیا گیا، ثم صلی علیہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ ایسا شخص جس پر حد لگی ہو اس کا نماز جنازہ پڑھانا چاہیے، کیونکہ وہ اپنے جو اس نے جرم کیا تھا نا اس کی سزا لے چکا ہے۔ فقال تو کہا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، اتصلی علیہا کیا آپ اس پر نماز پڑھتے ہیں یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وقد زنت حالانکہ اس عورت نے تو زنا کیا ہے، فقال تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لقد تابت البتہ تحقیق اس نے توبہ کی ہے، توبتاً ایسی توبہ، لو قسمت اگر وہ تقسیم کر دی جائے، بین 70 لوگوں کے درمیان، من اہل المدینہ مدینہ والوں میں سے، لوسعتہم او لوسعتہم تو وہ ان سب کو گھیر لے گی، یعنی ان سب کے لیے کافی ہو جائے گی، وہل وجدت اور کیا تم نے پایا ہے، افضل عمل یا بہتر عمل، من اس سے ان یہ کہ جادت اس نے حوالے کر دی، بنفسہا اپنی جان، للہ تعالی اللہ تعالیٰ کے، یعنی اس سے بہتر کیا عمل ہو سکتا ہے کہ اس عورت نے اپنی جان ہی اللہ کے حوالے کر دی، چاہتی تو خود کو بچا سکتی تھی، اپنی جان کی پرواہ کر سکتی تھی، لیکن اس نے اللہ عز و جل کے رستے میں اپنی جان دے ڈالی، رواہ مسلم، اس کو مسلم نے روایت کیا۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے تو پھر ہمیں کوئی ضرورت نہیں اس پر فتویٰ لگانے کی۔ کیوں؟ جب کوئی شخص اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ کا حق بنتا ہے کہ اس کو معاف کر دے، یعنی اگر اللہ چاہے تو، کیونکہ وہ الرحیم ہے، الغفور ہے، اس صفت کی وجہ سے۔
اگر وہ معاف نہ کرے تو الگ بات ہے، لیکن انسانوں کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو کچھ بھی آر دلائیں۔ وعن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں، رجم النبی، رجم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، رجلاً ایک آدمی کو، من اسلم، اسلم قبیلے میں سے، ورجلاً اور ایک آدمی کو، من الیہودی، یہودیوں میں سے، وامرأةً اور ایک عورت کو بھی۔ یعنی اب یہ دلیل کے طور پہ لایا جا رہا ہے کہ سنسار کرنے کا حکم ابھی بھی ہے، کوئی بھی شخص اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ وقصۃ رجم الیہودیین، اور قصہ ہے دو یہودیوں کو رجم کرنے کا، فی الصحیحین، صحیحین میں، من حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے۔ غیر شادی شدہ زانی اگر بہت زیادہ نحیف ہو، نحیف کہتے ہیں انتہائی دبلا پتلا کمزور، جسے آپ کہہ لیں ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو، تو اسی حد لگانے میں حکمت سے کام لیا جائے، کیونکہ جب کوئی غیر شادی شدہ ہے تو آپ اسے مار نہیں سکتے، آپ کو اس حکمت سے اسے سزا دینی ہے کہ چاہے وہ بیمار ہو، اسے درد ہو، چوٹ لگے، وہ الگ بات ہے، لیکن اس کی جان نہیں جانی چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جب چوری میں کسی کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے تو اس کا خون ضائع نہ ہو، اس لیے اسے آگ سے دھاگا بھی جاتا ہے، یعنی اسے بند کیا جاتا ہے تاکہ خون ضائع نہ ہو، ایسے نہ ہو کہ چوری کے بدلے وہ بیچارہ اپنی جان سے جائے۔ تو حدود لگانے میں حکمت سے کام کیا جائے، یہ نہیں کہ جس پہ جون سی مرضی حد لگا دی اور بس اسے جان سے مار دینا، یہ زیادتی ہو جائے گی۔ وعن سعید بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں، کان تھا فی ابیاتنا، ہمارے گڑوں میں، رویحل ضعیف، ایک کمزور سا غیر شادی شدہ چھوٹا سا آدمی، فخبث، تو اس نے بدفعلی کی، بامۃ، لونڈی کے ساتھ، من امائہم، ہماری لونڈیوں میں سے ایک کے، فذکر، تو ذکر کیا، ذالک، اس بات کا، سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے، لرسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فقال، فرمایا، اضربوہ حدہ، لگاؤ اس کو حد اس کی، فقال، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہو، بے شک یہ، اضعف، نہایت کمزور ہے، من ذالک، اس کام کے لیے، فقال، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خذو، پکڑو، عثقالاً، ایک خوشہ، فیہ، جس میں، مئۃ شمراخ، 100 شاخیں ہوں، اور ظاہری بات ہے وہ کھینچ کے بھی لگائی جائیں تو اتنی زور سے نہیں لگتی، ثم، پھر، اضربوہ، اسے مارو، بھی، اس کے ساتھ، ضربۃ واحدۃ، ایک ہی ضرب سے، یعنی 100 کو اکٹھا لو، دبلی پتلی سی وہ جو شاخیں ہوتی ہیں، شاخیں کتنی کو موٹی ہو سکتی ہیں، جس میں 100 ہوں، وہ خوشہ اکٹھا کرو اور ایک ہی بار میں مار دو تاکہ اس کے 100 درے پورے ہو جائیں، ففعلوا، تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ قوم لوط کا سا عمل کرنے والوں کو قتل کیا جائے، جانوروں کے ساتھ بدفعلی کا مرتکب ہو تو اسے بھی قتل کیا جائے، اور جانور کو بھی۔ اب اس میں باقاعدہ وہ عمل ہے جو قوم لوط کا ہوتا ہے، اللہ کی پناہ، باقاعدہ کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ وہ فعل کرے جو کرنا منع ہے، جو لواطت میں آتا ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ان، بے شک، النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قال، فرمایا، من، جو کوئی، وجدتموہ، تم پاؤ اس کو، یعمل، کہ وہ عمل کر رہا ہے، عمل قوم لوط، قوم لوط کا، فقتلوا، تو قتل کر دو، الفاعل، فاعل کو، والمفعول، اور کروانے والے کو، بھی، اسی کے ساتھ، ومن، اور جو کوئی، وجدتموہ، تم پاؤ اسے، وقع، کہ گر پڑا ہے یا بدفعلی کرتا ہے، علی بہیمۃ، کسی جانور سے، فقتلوہ، تو اسے قتل کر دو، وقتلوا، اور قتل کر دو، البہیمۃ، اس جانور کو بھی۔ یعنی اگر کوئی شخص ہومو سیکشولیٹی کر رہا ہے اور حد توڑ رہا ہے، اور کسی جانور کے ساتھ اگر بدفعلی کر رہا ہے تو اسے قتل کر دو، اور حتیٰ کہ جانور کے اندر کیا شعور ہے،
وہ اپنے جیسے جانور کی طرف مائل ہوتا ہے نا. یہ تو انسان کا قصور، لیکن پھر بھی اس جانور کو قتل کیا جائے، اس سے دوسروں کو بیماریاں مل سکتی ہیں. اب یہ سزا بھی جو ہے وہ حکومت نافذ کرے گی، کوئی اور نہیں کر سکتا. لیکن اوورآل ایسا دیکھا جاتا ہے کہ اگر بالفرض والدین کو پتہ چلے تو وہ اپنی ایسی اولاد کو خود ہی گاڑ دیتے ہیں. غیر شادی شدہ زانی کی سزا. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے ان النبی، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضربا مارا، وغربا اور دیس نکالا دیا، یعنی ملک بدر کیا. وعن اور بے شک ابا بکر، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ضرب وغربا مارا اور ملک سے نکالا. وعن عمر اور بے شک عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ضرب وغربا مارا اور ملک سے باہر نکال دیا. ہجڑا یعنی مخنث بننا حرام اور لعنت کا کام ہے، ان لوگوں کو گھروں میں نہ آنے دیا جائے. اب اس میں کچھ چیزیں آپ نے سمجھنی ہیں. ایک وہ شخص ہے جو پیدا ہی شی میل ہوا ہے، نہ میل ہے نہ فیمیل ہے، اس کی بات اور ہے. ان کو بھی آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ استغفر اللہ آپ باہر بھیج دیں یا کسی ایسی ٹیم ٹولے کے ساتھ بھیج دیں کہ وہ ان سے زنا کے کام کروائیں، غلط حرکتیں کروائیں، کوئی ان کے ساتھ جا کے بدفعلی کرے. یہ غلط ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ شخص اس کا قصور نہیں، کیونکہ یہ پیدا ہی ایسا ہوا ہے، مکمل نہیں ہے، اس کی ذات میں عیب ہے، نقص ہے. چاہے اس کے اندر کوئی نقص ہے، یعنی نہ یہ پورا مرد ہے نہ یہ پوری عورت، اسی لیے یہ شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ بھی ہوموسیکشولیٹی میں آئے گا. پھر ظاہری بات ہے وہ نہ مرد ہے نہ عورت ہے، وہ مرد سے شادی کریں یا عورت سے، اس کی طبیعت میں تو دونوں چیزیں ہیں. اور اللہ رحم کرے بعض اوقات انسان کا پھر جسم جو ہے اس کی ساخت بھی نہ مرد کی طرح ہوتی ہے نہ عورت کی طرح. اب یہ کیا ہے مسئلہ ہے. لیکن ایسے شخص کو بھی آپ باہر نہیں چھوڑ سکتے، اگر والدین ایسا کریں تو ان سے بھی پوچھ ہوگی، ٹھیک ہے. اب دوسرا وہ شخص ہے جسے اللہ نے مرد بنایا، لیکن وہ کیا کرتا ہے، کوئی ایسے انجیکشن لگواتا ہے یا کوئی ایسا سرجری ٹریٹمنٹ وغیرہ کرواتا ہے کہ اس کی وہ داڑھی شاڑھی غائب ہو جاتی ہے. اور حتیٰ کہ اللہ معاف کرے بعض کیسز میں وہ ایسا کوئی ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں، کوئی ایسی سرجری وغیرہ کہ اس کے بعد ان کی آواز بھی چینج ہو جاتی ہے، بعض کیسز میں ان کی آواز تک بدل جاتی ہے، اور خدا نخواستہ ان کے جسم کی جو ساخت ہوتی ہے وہ بھی چینج ہو جاتی ہے. اب یہ کیا ہے، یہ حرام کام ہے، یہ خود اپنے آپ کو مخنث بنواتے ہیں معاذ اللہ، ٹھیک ہے نا. یعنی ایک وہ ہے جو پیدا ہی ایسا ہوا ہے، اس بیچارے کی کوئی غلطی نہیں، ہاں اگر وہ کوئی غلط کام کرے گا تو پکڑ اس کی بھی ہے، اور اس کی بھی جو اسے اس کام میں انوالو کرتے ہیں. لیکن ایک وہ شخص ہے جو خود مرد تھا اچھا خاصا، اور اپنے آپ کو نہ عورت رہنے دیا نہ مرد رہنے دیا. اور آپ کو پتہ ہے بعض اوقات ایسے لوگوں کو پھر آگے جا کے بہت زیادہ ریگریٹ بھی ہوتا ہے، گلٹ میں رہتے ہیں کہ بھائی میں نے کیوں ایسا کیا، نہ عورتوں میں نہ مردوں میں. اور بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو عورت ہوتی ہیں، مکمل عورت ہوتی ہیں، ان کے اندر کوئی ایسا ویسا عیب نہیں ہوتا، لیکن وہ بھی اپنا ٹریٹمنٹ کروا کر وہ کہ عجیب طریقے سے کیا کرتی ہیں، آواز چینج کرواتی ہیں، آواز بھاری ہو جاتی ہے، اور پھر مردوں کی طرح حرکتیں کرنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر بعض کیسز میں تو بال بھی زیادہ بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزیں حرام ہیں اور یہ لعنتی کام ہے. اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسی لڑکی ہے نا جو یعنی بڑے لیول پر ابھی نہیں گئی، لیکن وہ کیا کرتی ہے، مثلاً اپنے بال چھوٹے چھوٹے کروا لیتی ہے اور پینٹ شرٹ پہننا شروع ہو جاتی ہے، اور اوپر لڑکوں والی کیپ پہننا شروع ہو جاتی ہے اور لڑکوں کی طرح چل رہی ہوتی ہے. واللہ میں نے خود بہت بار ایسے لوگوں کو دیکھا ہے. کبھی کبھار ہم ایک دم سے نا کلاس میں بیٹھے بیٹھے نقاب کرنے لگتے ہیں کہ شاید کوئی لڑکا آیا، واللہ صحیح لڑکا لگتا ہے. پھر وہ تھوڑا سا مسکراتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نہیں ہم لڑکی ہیں، مت کریں پردہ. اور ان کو اس بات پہ اتنی خوشی ہوتی ہے کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں خود کو اپنا جینڈر چینج کروانے میں معاذ اللہ. تو یہ طریقہ قطعاً درست نہیں ہے. اللہ نے آپ کو جو بنایا آپ وہی رہیں.
اسی لیے سنیں، اگر آپ پینٹے شلٹے پہنتی ہیں، اگر آپ کو بال چھوٹے رکھنا پسند ہے تو اپنی عادتیں چینج کریں. آپ لڑکی ہیں، آپ کی عادتیں لڑکیوں والی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے گاڑی چلانا ایک ضرورت ہے، لیکن یہ لڑکوں کی طرح بھائی میں بائک چلاؤں، یہ کروں وہ کروں، بس بگاتی رہوں بجاتی رہوں، تو یہ چیزیں عورت کو زیب نہیں دیتی. عورت ہیں، عورت بن کے رہیں. اسی طرح اگر آپ آج کل ہمارے جو سوشل میڈیا پر بڑے بڑے ولاگر ہیں، ٹک ٹاکر ہیں، یا کوئی بھی کام کر رہے ہیں، تو آپ ان کو دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں. میک اپ کرتے ہیں، صحیح لڑکیوں والا میک اپ کرتے ہیں، اور حتیٰ کہ اپنی داڑھی شاڑی بھی اتروا لیتے ہیں. پھر لڑکیوں کی طرح بات کرتے ہیں، لڑکیوں کی طرح بال رکھتے ہیں، لڑکیوں کی طرح ہیئر اسٹائل بناتے ہیں. آپ کی نظر میں ہوں گی یقیناً. ابھی ریسنٹلی میں نے کسی شخص کو دیکھا ہے، تو وہ مسلمان ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے خیر سے. اچھا اسٹارٹنگ میں جب میں نے اسے دیکھا نا، وہ تھوڑا نارمل تھا، میں نے کہا شاید ایسے ہی ہے، بس خیر ہے، تھوڑا بہت ہی کر رہا ہے. اب تو جیسے وہ پاگل ہی ہو گیا. عورتوں کی طرح کے کپڑے، عورتوں کی طرح بولنا، ان کی طرح ہاتھوں کا سٹائل بنانا، نازک نازک طریقے سے بولنا. حتیٰ کہ واللہ میری آواز، حالانکہ میں ایک عورت ہوں، میری آواز اس سے بھی زیادہ بھاری ہے، اور وہ مرد ہو کے پتہ نہیں کیسے اتنی باریک سی آواز نکال لیتا ہے. اور پھر اتنے اتنے لمبے نیل رکھتے ہیں اور اوپر نیل پالش لگاتا ہے. تو یہ غلط ہے نا. آپ مرد ہیں تو مرد رہیں، عورت ہیں تو عورت رہیں، ہجڑا مت بنیں. اور کوئی اگر ایسا ہے تو اس کے ساتھ مت رہیں. آپ کی کوئی کزن ایسی ہے اسے سمجھائیں. آپ کی کوئی بہن بھائیوں میں سے ایسا ہے، آپ خود ایسے ہیں، بچیں واللہ اس سے. یہ عادت آہستہ آہستہ آپ کو، مثلاً اگر آپ عورت ہیں اور آپ کو لڑکا بننے کا شوق ہے، تو آہستہ آہستہ آپ عورت ہوتے ہوئے بھی لڑکوں میں انٹرسٹ نہیں لیں گی، لڑکیوں میں آپ کا خود بخود انٹرسٹ ہونا شروع ہو جائے گا. اور آج اگر آپ دیکھیں اللہ کی پناہ، تو ہمارے جو یہ سٹوریز شیئر کی جاتی ہیں زیادہ تر سوشل اکاؤنٹس پر، وہ کیا ہوتی ہیں؟ لڑکی لڑکی کے پیچھے پاگل ہے. بھائی کچھ چیزیں ہیں جو لڑکا اور لڑکی کو زیب دیتی ہیں. مثلاً ایک روٹ رہا ہے، ایک منا رہا ہے، ٹھیک ہے، اپنے گھر میں ساتھ رہنے کے لیے بات کر رہے ہیں، شادی کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ کیا کہ انسان اپنی جیسی جنس کے ساتھ، یعنی ایک عقل سے دور والی بات ہے کہ آپ کہیں کہ بھائی میں نے اس کے ساتھ رہنا ہے، اور آپ ایسی سٹوریوں پہ سٹوریاں لکھ رہے ہیں، لوگ اس کو بڑا لائک کرتے ہیں. اور باقاعدہ لڑکیوں نے تو آج کل نام رکھنا بھی شروع کر دیے ہوئے ہیں. فلاں کی ہوں، لڑکی ہے اور لڑکی ہو کے آگے اپنا لگایا، فلاں کی فلاں، فلاں کی فلاں. اسی لیے اللہ کا شکر ادا کریں اگر آج کے دور میں آپ کی اولاد آ کے آپ کو کہتی ہے نا، اگر وہ مرد ہے تو کہہ رہے ہیں مجھے کسی لڑکی سے محبت ہے، وہاں میری شادی کر دیں، واللہ اللہ کا شکر ادا کریں. کم از کم فطرت پر تو ہے. عجیب لوگوں کو پٹھ پڑ گئی ہے قسم سے، عجیب طرف جا رہے ہیں ہم سب. اللہ تعالی ہم سب پہ رحم کرے. اسی طرح اس طرح کی ویڈیوز بنانا کہ جس میں باقی سب کو بھی ان کی خواہشات کو مزید ہوا دینے والی بات، ان کے جذبات کو، کیا اللہ مجھے کیسے معاف کرے گا، میں تو لڑکا ہو کے لڑکے سے عشق کر بیٹھا، استغفر اللہ. ایسی باتیں سنیں بھی مت. اور جب سوال آتے ہیں، استغفر اللہ، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جہاں بھی ہیں اگر کوئی ایسی ویسی بات ہے تو اللہ سے توبہ کر کے اپنی اصلاح شروع کریں، وقت کم ہے. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قال، کہتے ہیں، لعنت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے المخنثین من الرجال، مردوں میں سے عورتوں کی طرح بننے والوں پر، والمترجلات من النساء، اور عورتوں میں سے مردوں کی طرح بننے والیوں پر. میں چاہوں گی اس حدیث کو آپ اپنے یونیورسٹی، کالج، یا جہاں آپ آفس میں جاب وغیرہ کرتے ہیں، کہیں بھی آپ رستے میں، گاڑی وغیرہ میں، آپ یہ حدیث اور اس کا ریفرنس لکھ کے لگا دیں. ٹھیک ہے، اس کو ایک پیج پہ لکھیں اور پھر اس کو وہاں پہ
لگا دیں تاکہ لوگوں کو نصیحت حاصل ہو سکتا ہے کوئی پڑھے تو بدل جائے. اور عورتوں میں سے مردوں کی طرح بننے والیوں پر بھی لعنت فرمائی ہے. وقال، اور فرمایا ہے، اخرجوہم، ان کو نکال دو، من بیوتکم، اپنے گھروں سے، ان کو اپنے گھروں سے نکال دو، ان کو وہاں نہ رہنے دو. کیوں؟ کوئی نہ کوئی چھیڑ خانی ڈالے رکھیں گے یا آپ کو بھی اس جیسا بنانے کی کوشش کریں گے. کئی لڑکیاں بڑی شریف ہوتی ہیں شروع کے دنوں میں، آہستہ آہستہ جب وہ دوستوں کے ساتھ رہتی ہیں پھر آہستہ آہستہ وہ بھی نہ لڑکی نہ لڑکا، رلی ملی کو چیز اپنے آپ کو بنا لیتے ہیں معذرت کے ساتھ. اور اس میں سب سے ڈرنے والی چیز کیا ہے؟ ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ بڑی کوئی پیاری لگ رہی ہیں، اٹریکٹیو لگ رہی ہیں، حالانکہ ان کو دیکھ کے بعض اوقات انسان کو ڈر لگتا ہے، آپ کمفرٹیبل نہیں ہوتے ان سے، آپ بہت انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں ان سے. اور عورت ہونے کے ناطے اپنا لباس عورتوں والا رکھیں، چاہے کھلا ٹراؤزر شرٹ عورت کو پہن لینا چاہیے. مجھے نہیں پتا یہ انہوں نے کہاں سے پڑھا ہے، کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے گھر میں پہن لیں، ٹھیک ہے آپ گھر میں پہن لیں، خدا نہ خواستہ کوئی آفت آ جائے ایک دم سے، آپ کیا کریں؟ اگر آپ رات کو سوتے ہوئے اپنا لباس عجیب رکھتے ہیں، اللہ نہ کرے کوئی ایک دم سے ایمرجنسی بنتی ہے، آپ کیا کریں گی؟ آپ چاہتی ہیں کوئی اور آپ کو اس لباس میں دیکھے؟ آج ہی اپنے ایسے سارے کپڑوں کو جلا کر راکھ کر دیں اور کبھی بھی ایسے کپڑے مت پہنیں. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، ہماری خطاؤں سے درگزر کرے اور ہماری بہترین اصلاح فرما دے خیر کے ساتھ اسی دنیا میں، تاکہ آخرت میں ہمیں کوئی مشکل اور حساب کتاب نہ دینا پڑے. خیر اور عافیت کے ساتھ، آمین یا رب العالمین. بارک اللہ فیکم.